رهبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی موسی، علی خضر، علی یحیی، علی حاکم، علی عاصف، علی جنت، علی طوبی، علی عالم اسرار سبحان الذی اسری، علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا مقدمہ خون بہا کے حوالے سے، ناحق قتل ہونے کے حوالے سے، ایسا قتل کہ جس کو بغیر کسی جرم میں، بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا ہو، اور اس کے ورثاء اس کے ناحق خون کے لیے عدالت اور حاکم وقت کے پاس رجوع کریں۔ عدالت میں آج ایک مقدمہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں سے گزرا، جس میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا، جس کو ایک روڈ پہ ایک گاڑی نے کچل دیا، ڈرائیور کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد FIR، چالان، حکومتی اور تعزیرات پاکستان کے تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ فرد جرم عائد ہوئی، لیکن ملزم نے فرد جرم سے انکار کیا۔ فرد جرم سے انکار کی وجہ یہ بنی کہ ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ ایک حادثاتی موت تھی، یہ ایک حادثہ تھا، مجھ پہ یہ جو ناحق خون ہے، اس کی دیت، اس کا خون بہا مجھ پہ لازم نہیں ہے، میں اس پہ بری الذمہ ہوں۔ اسی سلسلے میں عدالت میں کیس چلایا گیا۔ کیس چلنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو ڈرائیور تھا، اس کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک نوجوان کا ناحق خون بہا گیا۔ ایک نوجوان کو ناحق موت آ گئی۔ ایک نوجوان اپنے والدین سے بچھڑ گیا۔ اسی سلسلے کو مزید جب دیکھا گیا تو یہیں پہ قانون کے حوالے سے کہ ایک تو اس کی دیت، دوسرا اس کی غفلت و لاپرواہی، یہ الگ الگ سزائیں موجود، لیکن مجرم اپنا جرم ماننے کو تیار نہیں۔ ایسا ہی آج سے 1400 سال پہلے بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مسجد کوفہ میں ایک لڑکا آیا اور آ کے کہا کہ مولا، میرے والد کو ان کے ساتھ سفر کرنے والوں نے ان کے مال کو ضبط کرنے کے لیے قتل کر دیا، ان کے مال کو دبانے کے لیے قتل کر دیا۔ جب لوگوں سے موجودہ حاکم وقت کے پاس گئے تو موجودہ حاکم وقت نے بھی ایسے ہی ان کو آزادی دی، ایسے ہی ان کو بری کیا جیسے آج کی عدالتیں بغیر ثبوت کے اور بغیر گواہی کے مجرموں کو آزاد کر دیتی ہیں۔ اپنی اپیل لے کے اعلیٰ عدالت مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا نے اس کا سارا واقعہ سنا۔ واقعہ سننے کے بعد مولا نے تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہم سفر تھے،
مولا نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد مولا نے کہا یہ جتنے لوگ اس کے ساتھ سفر میں تھے ان کو مسجد کوفہ کے الگ الگ ستون کے ساتھ باندھ دو۔ لوگ حیران کہ ایک طرف ہم ایک عدالت سے بری ہو گئے، ایک عدالت سے ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، دوسری عدالت میں ابھی مقدمہ شروع نہیں ہوا اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ جب ان کو الگ الگ ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، مولا نے کہا ان میں سے ایک شخص کو لے کے آ جاؤ۔ ایک شخص کو لے کے آئے۔ مولا نے کہا تم اس کے ساتھ ہم سفر تھے؟ جی مولا میں اس کے ساتھ ہم سفر تھا۔ مولا نے کہا اچھا، جب تم اس کے ساتھ ہم سفر تھے تمہارا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مولا فلاں مقام سے شروع ہوا۔ اچھا، جب فلاں مقام سے سفر شروع ہوا تو تمہارا پہلا قیام کہاں تھا؟ جواب دیا۔ اس قیام کے بعد آگے آپ نے سفر کیسے شروع کیا؟ مولا نے بہت سے سوالات کیے، لوگ ہجوم موجود، لیکن وہ جو مجرم ہیں جن پہ الزام تھا ایک شخص کے قتل کرنے کا، وہ مسجد کوفہ کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ مولا امیر علیہ السلام کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، جو مولا کے سوال و جواب ہیں ان تک نہیں پہنچ رہے۔ جب یہ ساری گفتگو مکمل ہوئی تو مولا امیر علیہ السلام نے آخر میں بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جیسے ہی مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تمام موجود لوگوں نے اس کا جواب اللہ اکبر کی صورت میں دیا۔ جب اللہ اکبر کی صورت میں جواب دیا، وہ لوگ جو ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے ان کو شک پڑا کہ شاید جو وہ شخص کہ جو ہم سے الگ ہوا ہے، جو مولا کی بارگاہ میں گیا ہے، مولا نے اس سے سوال کیے ہیں، اس نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اب تک ہم نے پچھلے حاکم وقت سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ جو پچھلے حاکم وقت سے چھپایا ہوا تھا، جس کا علم اس کو نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی تھی، چونکہ کائنات کے امیر ہیں، کائنات کے امام ہیں، مولا سب جانتے ہیں، لہذا مولا کے سامنے اس میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ مولا کے سامنے جھوٹ بول سکتا۔ مولا کے سامنے اس نے سب کچھ سچ بول دیا ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کی جرح مکمل ہوئی، اس کے سوال و جواب مکمل ہوئے، اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ زندان میں ڈالا، دوسرے کو بلایا۔ جیسے دوسرے کو بلایا تو دوسرے نے آتے ہی سب سے پہلا مولا نے کہا مجھے جانتے ہو؟ مولا بالکل آپ کو جانتا ہوں۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، فوراً مولا کے قدموں پہ گرا اور کہتے ہیں مولا بے شک ہم نے لالچ میں آ کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ امام نے فوراً جو باقی لوگ تھے ان کو بھی بلایا اور اس فریادی کو، اس کمپلیننٹ کو بلایا، وہ جو بچہ تھا جس نے کہا تھا کہ جی میں یہ اپنے والد کے قتل ہونے کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ مولا نے کہا تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ان کو جو سزا دو۔ جب لفظ آیا سزا دو تو اس نے کہا مولا آپ جیسے حکم فرماتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، تم اس کے وارث ہو۔ تو مولا کی موجودگی میں اس نے کہا مولا انہوں نے آپ کے سامنے اس کو اقرار کیا ہے اور وہ خالق اکبر معاف کرنے والے کو زیادہ پسند فرماتا ہے، مولا میں آپ کی موجودگی میں اپنے باپ کا ناحق خون ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہی ایسے علی کہ جن کے سامنے یہ فیصلے ہوئے، جب زندان شام میں سادات قید خانے میں قید گزاری، آخر کار
حاکم وقت مجبور ہو کے کہتا ہے سجاد سجاد میں تیری قید رعا کر رہا ہوں. سجاد میری صرف ایک شرط ہے کہ مجھے میرے بابا کا اپنے بابا کا خون معاف کر دے. امام دیکھ کے کہتے ہیں حاکم وقت تجھے نہیں پتا کہ میں بابا کے خون کا وارث میں نہیں بلکہ میری پھوپھی ہے. اچھا جا سجاد جا کے پھوپھی سے پوچھ. امام آئے ہیں آ کے پھوپھی اماں حاکم وقت ہماری قیدیں آزاد کرنا چاہ رہا ہے. آقا زیدی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر حاکم وقت ہماری قید آزاد کرنا چاہتا ہے اس سے کہو ہماری چند شرائط ہیں. میں اپنے ناظرین کو ایک بات یہاں پہ شرائط ہمیشہ اس کی مانی جاتی ہیں جو فاتح ہو جو جیت جائے. بازار شام کے بعد زندان شام کے بعد کربلائے معلیٰ کی جنگ کے بعد آقا زادی نے یہ ثابت کیا کہ آقا زادی وہ فاتح ہیں جنہوں نے اپنی شرائط اس زندان میں اس حاکم وقت کی موجودگی میں اپنی شرائط کو منوایا. شرائط شہداء کے سر ملیں کربلا کو لٹا ہوا مال ملے. امام واپس آئے اور بتایا شہداء کربلا کے سر ہمیں دیے جائیں. کہا ٹھیک ہے سجاد. دوسری شرط امام کہتے ہیں کہ کربلا کا لٹا ہوا مال دیا جائے. لفظ آیا لٹا ہوا مال دیا جائے. یہ ظالم امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سجاد امام ہو کے اعتراف کے ساتھ بتا کہ کیا کربلا میں کوئی ایک لوٹنے والا تھا؟ سجاد کربلا میں تو کئی لوٹنے والے تھے. میں کس کس سے تیرا مال واپس دلاؤں گا؟ میرے پاس جو مال ہے میں وہ مال دوں گا، جو مال نہیں ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا. لفظ قیمت آیا ہے. امام روئے ہیں اور رو کے کہتے ہیں او ظالم کس کس چیز کی قیمت ادا کرے گا؟ میری پھوپھیوں کی چادر کی کوئی قیمت نہیں ہے، میرے باپ کی کٹی ہوئی انگل کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں دس چنا نہ میرا میرے ملک نہیں آیا، کیوں دس چنا نہ میرا میرے ملک نہیں آیا، جنوں ودیا سکھتا نال میں دعا وعدے میں ویکھ دیا طرف بھی دیا رام
جڑے مالک دریا دے میں ویکھ دی طرف بھی دیا دے اے سغرانو کے کبے سے دیا کے بے اکبر اے سغرانو کے کبے سے دیا کے بے اکبر ہوتے پئے نے بھی رہے ہن آخر ساواں دے میں ویکھ دی طرف بھی دیا دے مان ہوندے نے بڑے